سورہ یونس آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 4 پڑھنے سے پہلے ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم کچھ شفاعت پر ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے، اور بہت کانفلکٹ ہے، اس میں بہت اختلافات ہیں، جبکہ ہمیں یہ ڈسکشن پہلے ہی کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن آج جب سورہ یونس پڑھاتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ شروع کی 3 آیتوں میں ہی یہ بتایا گیا کہ قرآن کو بھیجا جانا، اس کی وحی کو دیا جانا، اس کا مقصد بتایا گیا کہ انذر الناس، کہ لوگوں میں اویئرنیس دو اور خوشخبری دو، وبشر الذین آمنوا، خوشخبری دو ایمان والوں کے لیے، یعنی ایمان عمل کے ساتھ ہی ایکسیپٹیبل ہے۔ صرف ایمان رکھنا اور عمل نہ کرنا، اور عمل کرنا لیکن ایمان امپیور رہنا، تو یہ چیز تو بنتی ہی نہیں۔ ایک پیر کے ساتھ آمنوا وعملوا الصالحات آپ نے پورے قرآن میں سمجھا، پڑھا کہ ایمان اسی وقت قابل قبول ہے جب ہم لوگوں کے درمیان عمل کر کر دکھائیں گے، اور اس سے لوگوں میں ایک یہ بات پھیلے گی کہ یہ اپلیکیبل ہے، اور کسی بھی سینچری میں، کسی بھی محفل میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی موسم میں اس پر عمل کیا جائے گا، اور جو کہ بہت ضروری ہے۔ ہماری زندگی میں آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کو اچھے عمل کر کے دکھائیں، جو کہ ہمارے ہاں بڑی نون ہے۔ سورہ ملک، اس میں بھی لوگ ہر وقت یہ بات کو اچھی طرح سے پڑھتے ہیں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تمہاری زندگی اور موت کا مقصد یہی تھا کہ تم اس دنیا میں ٹیسٹ لیا جائے گا، تمہیں اپ اینڈ ڈاؤن سے واسطہ پڑے گا، تمہیں پرکھا جائے گا، اور پھر دیکھا جائے گا کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون بہترین عمل کر کے دکھاتا ہے۔ تو اگر آپ پورے قرآن کو دیکھ لیں تو اللہ کا فضل عمل کرنے والوں پر ہی اترے گا، جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے ہیں۔ تو جب ہم شفاعت ہی کی بات کر رہے تھے تو بات وہیں سے شروع ہوئی کہ جو ایمان لائیں گے ان کے لیے قدم صدق تھا، جو کہ ہم نے آیت نمبر 2 میں ہم نے پڑھا کہ سچائی کے قدم، سچائی یعنی اچیومنٹ ہوگی ان کے رب کے پاس ایمان والوں کو جو عمل کر کے دکھاتے ہیں۔ اور پھر اسی کے ہی ساتھ جو بات بتائی گئی کہ اے لوگوں، اللہ کو پہچانو جس نے آسمان زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اور یدبر الامر، وہی تمام حکم، تمام کاموں کی یدبر الامر، وہی تدبیر کرتا ہے۔ ما من شفیع، نہیں ہے کوئی شفاعت کرنے والا، الا من بعد اذنہ، مگر اسی کے حکم کے بعد ہی شفاعت ہوگی۔ اب ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی حکم دیں گے اس کے حکم کے بعد وہ کسی کو بھی بخشوا دے گا۔ ہم نے اس کو یوں سمجھ لیا کہ نہیں ہے کوئی شفاعت مگر ہو جائے گی شفاعت اس کے حکم کے بعد، جبکہ ہمیں سمجھنا یہ تھا کہ اللہ کے نزدیک شفاعت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جو کہ ابھی آپ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ للہ الشفاعت جمیعا، تمام کے تمام شفاعت اسی اللہ ہی کے قبضے میں ہے، تمام کے تمام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب جب آپ نے یہ پڑھا کہ مگر اس کے حکم کے بعد، تو کہا گیا، لوگوں نے اس کو یوں مس انڈرسٹینڈ کیا کہ شفاعت تو نہیں ہے مگر ہے اس اللہ کے حکم کے بعد۔ ہمیں سمجھنا تھا کہ شفاعت اسی کے حکم سے ہی ہوگی، اور پروردگار نے کلیئر بتا دیا کہ کسی کو مجال نہیں ہوگی کہ کوئی کسی کی غلط سفارش کر سکے، اور اللہ کے اصول کے خلاف کوئی بات اللہ مانے، یہ بھی اللہ نے اپنے آپ کا تعارف کرا دیا کہ جو گناہگار ہیں، من عمل صالحا
فَلِنَفْسِهِ جو صالح ہے اس کے لیے، من عمل صالحا جو عمل اچھے کرتا ہے، فَلِنَفْسِهِ اس کے لیے اسی کی ذات وہ فائدہ دے گی، اسی کی ذات پر وہ فائدہ ہوگا عمل اچھا، اور جو برے عمل کرے گا وہ بھی اسی کی ذات پر وبال بنے گا۔ یہ ایک محکم بالکل کلیئر طے شدہ امر تھا، لیکن ہم نے سمجھ لیا کہ شفاعت ہوگی اس کے حکم سے، یعنی پھر وہ حکم دیں گے کہ جو جس کے لیے نبی چاہیں گے۔ پہلے تو ہم نے نبی کو لے لیا، ہم نے نبی پر جھوٹی باتیں کی کہ جی نبی جس کے لیے چاہیں گے، جبکہ اللہ کے حکم کے بغیر نبی بھی بولا نہیں کریں گے، نہ ہی بولا کرتے ہیں۔ نبی بھی اللہ ہی کے حکم کے فرما بردار ہیں، اور پھر وہ اللہ کے اصول کے پابند ہیں، اور سب سے بڑھ کر جب اللہ ہی نے قبول نہیں کرنی تو کس کی مجال ہے کہ کوئی قبول بھی کروا لے؟ یعنی کس کی مجال ہوتی ہے اللہ کے آگے کہ وہ قبول بھی اللہ سے کروا لے؟ تو یہ دیکھیں آپ، میں نے کچھ آیتیں نکالی ہیں پورے قرآن سے، اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ جو بلیو ہے، کانسیپٹ ہے، یہ کلیئر ہو جائے۔ کیونکہ مجھے ڈر یہ ہے کہ اس کانسیپٹ میں جب ہم اگر کچھ گڑبڑ کر دیتے ہیں تو وہ شرک سے جڑ جاتا ہے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں شفاعت صرف میرے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر ہم کہیں پر مغالطہ کرتے ہوئے ہم اگر بات کو نہیں سمجھ سکیں گے تو کچھ چیزیں شرک کی طرف چلی جاتی ہیں، کہ جہاں ہم اگر یہ کانسیپٹ رکھ لیں کہ اللہ بھی شفاعت کرتے ہیں اور دوسرے بھی شفاعت کر سکتے ہیں، جس میں ہم نے صف اول پر نبیوں کے نام لگا دیے، پھر ہم نے کہا بچپن میں جن کے بچے مر جاتے ہیں وہ شفاعت کر دیں گے۔ شفاعت صرف نیک لوگوں کے حق میں ہی ہوگی، اور وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگی۔ یہ بات اگر ہم سمجھ لیں، کیونکہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیونکہ ایک نبی بھی اپنے وقت پر چلا جاتا ہے، اور ایک نبی اگر اپنے وقت پر زندہ بھی ہوتے ہیں تو وہ نہیں جانتے کہ انسان اوپر سے کیا ہے اور اندر سے کیا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ سورہ توبہ میں کلیئر آپ کو بتا دیا گیا کہ کچھ لوگوں نے مسجد تک بنا لی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تک نہیں ہوا۔ اللہ نے انہیں وحی کر کے بتایا کہ یہ مسجد غلط پرپس کے لیے بنی ہے۔ یہاں تک سورہ جن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتایا کہ ایک جنوں کی جماعت آپ کی باتیں سن کر گئی ہے۔ نبی کو بھی وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ ایک جماعت جناتوں میں سے آئی اور اس نے اس کلام کو سنا اور اس نے پھر اپنوں تک، اپنے والوں تک پہنچایا۔ یعنی جو باتیں اللہ تعالیٰ نے کلیئر قرآن میں فرمائی۔ ایک اور بات بھی اگر ہم سمجھ لیں کہ ہمارے لیے تو بہت اچھا ہے کہ ہماری کوئی شفاعت کر دے، کیونکہ ہم کمپلیٹ نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں خوف اور ڈر یہی ہے کہ ہم کئی جگہ گناہ گار ہیں۔ یہ بات تو بالکل ماننے والی ہے کہ ہم کئی جگہ گناہ گار ہیں، اور اگر ہمارے لیے واقعی ایسا ہو جائے کہ کوئی ہماری شفاعت کر دے تو اس سے بڑھ کر اچھی بات ہوگی کیا؟ یعنی اگر آپ پازیٹیوٹی سے دیکھیں، اگر آپ میرے ٹاپک کو بہت پازیٹیوٹی کے ساتھ دیکھیں تو اس سے بڑھ کر اچھی بات ہے کیا کہ مجھ کو اور آپ کو کسی کے کہنے سے بخشش مل جائے، کیونکہ ہم تو بڑے گناہ گار ہیں۔ لیکن ایسا ہے نہیں۔ قیامت کے دن عالم وہ ہوگا جس نے قرآن کو ٹو دا پوائنٹ پڑھا، سمجھا، عمل کیا۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر ہم اور آپ اپنی غلط فہمیوں سے نکل آئیں، اپنی اصلاح کر لیں، اور ایک بات سمجھ میں بالکل کلیئر آ جائے، جو کہ دنیاوی معاملے میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر ان ریٹن آپ کے لیے کوئی فلیٹ آپ نے خریدا، کوئی زمین آپ نے خریدی، کوئی ویزا آپ کا جاری ہوا، کوئی ٹکٹ آپ نے لی ایئر لائن کی، ایون ریل کی، ٹرین کی، بسز کی، اگر وہ ایک ان ٹیکسٹ باقاعدہ ان ریٹن کوئی چیز لکھی ہوئی ہے کہ اس کی ویلیڈیٹی اس کے بعد نہیں ہے تو وہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر ایک بچہ کسی وجہ سے ایگزامینیشن ہال نہیں پہنچ سکا تو اس کو نہیں کنسیڈر کیا جائے گا کہ اس نے امتحان دے دیا ہے۔ ہر طرح کے اصول آپ کی زندگی میں آپ باقاعدہ دیکھتے ہیں
کہ اگر آپ نے ٹکٹس بھی لے لیے لیکن اگر آپ ٹائم پر ایئرپورٹ نہیں پہنچیں گے اور اگر ڈپارچر ٹائم اور یہ سب آپ نے غلط اندازہ لگا لیا تو کسی صورت آپ کے لیے پلین کے دروازے نہیں کھل سکتے ہیں. تو ہر چیز کی ایک لمٹ اور ایک بیلنس اور ایک میعاد ہے. ہم تو بلکہ چاہتے ہیں کہ ہو جائے ہماری شفاعت کسی بھی طرح اور ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کسی کے کہنے پہ معاف کر دیں. اس سے بڑھ کر اور اچھی بات ہوگی کیا؟ لیکن نظر نہیں آتا. جس میں آپ دیکھیے کہ اگر ہم شروع سے بات کرنا شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر آپ سورہ بقرہ سے بھی دیکھ لیں، یہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 48 میں بھی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، نہیں قبول ہوگی اس سے کوئی شفاعت، نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے. جنہوں نے عمل نہیں کیا اچھے، ان کے لیے کوئی شفاعت، کوئی مواخذہ اور کوئی مدد نہیں ہوگی. پھر آپ وہی سورہ بقرہ کی 123 آیت پر جائیں کہ نہیں قبول ہوگا اس سے کوئی معاوضہ اور نہ کوئی شفاعت اس کے لیے کہ کوئی شفاعت کر سکے. یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ میں 123 میں ہے. سب سے بڑھ کر تو آپ دیکھتے ہیں جب ہم وہ آیت الکرسی پڑھتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے، کس کی مجال ہے، کس کی طاقت ہے؟ من ذا الذی، کون ہے، کون یہ اختیار رکھتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کہ وہ شفاعت کرے اس خدا کے پاس، الا، ہاں مگر شفاعت ہوگی باذنہ، اسی خدا ہی کے حکم سے ہوگی، اسی خدا ہی کا حکم چلے گا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیونکہ وہی غیب جانتا ہے، وہی جانتا ہے کہ انسان کا چٹا پٹا کیا تھا، اس نے آگے کیا کیا، اس نے پیچھے کیا کیا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہی خدا صرف جانتے ہیں بندوں کے اعمال کو. من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے، کس کی مجال ہے جو شفاعت کر سکے اس خدا کے پاس، مگر شفاعت ہوگی اسی خدا ہی کے حکم سے، کیونکہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے ہیں کوئی بھی اس کے علم سے، الا بما شاء، مگر جتنا جو وہ چاہے، بس اس نے جتنا علم دیا ہے. لیکن سارا کے سارا علم اس خدا کے پاس ہے. ایک لمیٹڈ علم اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اور اپنے نبیوں کو عطا فرماتے ہیں. تو آپ وہاں سے بھی اگر دیکھ لیں، پھر آپ دیکھیے آیت نمبر 87 سورہ مریم کی، لا یملکون الشفاعہ، نہیں اختیار رکھتے ہیں کوئی بھی شفاعت کا، الا، ہاں مگر اختیار رکھیں گے من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس نے رحمان سے کوئی عہد لیا ہوا ہو، مگر جسے رحمان نے کوئی اجازت دی ہوئی ہو، یعنی ہوگا رحمان ہی کی اجازت سے. ایٹ لاسٹ کنکلیوڈ تو بات رحمان ہی کے ہاتھ میں جاتی ہے جو کہ خدا تعالی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں سورہ توحہ، اس کی بھی اگر آپ دیکھیں کہ 109 آیت ہے، یومئذ لا تنفع الشفاعہ، اس دن نہیں نفع دے گی کوئی شفاعت، الا من اذن لہ الرحمن، مگر جس کے لیے اجازت دے اس کے لیے رحمان. شفاعت رحمان کی ہی اجازت سے ہے، کسی کی اجازت سے نہیں ہے، اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی فیورٹزم کر سکے یا کوئی غلط لوگوں کے لیے کوئی بات کر سکے. یہ آپ سورہ نبا میں بھی پڑھ لیں گے کہ اس دن اللہ کے سامنے کوئی بھی کام وداؤٹ میرٹ نہیں ہوگا، اور ہر کام اصول کے مطابق ہوگا، اور اللہ کا فضل عمل کرنے والوں پر ہی کام آ سکے گا. پھر آپ دیکھتے ہیں سورہ سبا میں آیت نمبر 23 میں کہ ولا تنفع الشفاعہ، اور نہیں نفع دے گی شفاعت اس خدا کے پاس، الا لمن اذن لہ الرحمن، سوائے جس کے لیے اجازت دے اس کے لیے رحمان.
وہی رحمان پر بات آ کر ختم ہوئی، اللہ پر۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ سورہ زمر میں آیت نمبر 44 میں، جو کہ پوری محکم آیت ہے کہ آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا رہے ہیں کہ للہ الشفاعت جمیعا، اسی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے شفاعت تمام کے تمام، لہو ملک السماوات والارض، وہ اس لیے کہ وہی بادشاہ ہے، وہی بادشاہ ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے پاس تمام آسمان زمین کی بادشاہت ہے۔ وہی سورہ زمر آیت نمبر زخرف آیت نمبر 86 کو آپ دیکھیے گا کہ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ، اور نہیں اختیار رکھتے ہیں وہ لوگ جن کو وہ پکارتے ہیں، من دونہ، اس خدا کے علاوہ، الشفاعہ، کسی شفاعت کا کوئی اختیار نہیں رکھتے ہیں جن کو وہ پکارتے ہیں، الا من شہد بالحق، مگر وہ جو شہادت دے حق کے ساتھ، وہ جو عمل کر کے دکھائے، گواہ بن کر دکھائے حق کا، وہی اللہ کے نزدیک شفاعت کا حقدار کہلائے گا۔ اس کے بعد سورہ مدثر میں بھی آپ دیکھ لیں آیت نمبر 48 میں، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، پس نہیں نفع دے گی ان کو کوئی شفاعت کسی شفاعت کرنے والے کی۔ پھر آپ دیکھتے ہیں آیت نمبر 23 سورہ یاسین کی کہ ان یردن الرحمن، اگر ارادہ کر لے رحمان، بدر، کسی نقصان دینے کا، اور آپ کو پتہ ہے رحمان نقصان، اللہ تعالیٰ نقصان فضول نہیں دیتے ہیں، غلط انسان کو ہی نقصان اٹھانا پڑے گا، کہ ان یردن الرحمن بدر، اگر ارادہ کر لے رحمان کسی کو ضرر پہنچانے کا، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو نہیں نفع دے گی مجھ سے ان کی شفاعت کچھ بھی۔ یہ سورہ یاسین میں وہ مرد مومن کہتا ہے کہ اگر اللہ کسی کے لیے فیصلہ کر دے برائی کا تو پھر کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، اور رحمان کس کے لیے ضرر کا فیصلہ، نقصان کا فیصلہ کرتے ہیں؟ جو عمل کر کے دکھاتا نہیں ہے، جو اچھا بن کے دکھاتا نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے سورہ نجم میں آیت نمبر 26 میں کہ نہیں نفع دے گی ان کو شفاعت کچھ بھی، ذرہ برابر بھی، الا، ہاں، من بعد ان یأذن اللہ، سوائے یہ کہ اجازت دی جائے اللہ کی طرف سے، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے کس کو چاہا ہے؟ اس نے ایمان والے بندوں کے لیے کہا ہے کہ ان کے لیے بھلائی کے قدم ہیں، وہی آگے تک جا سکیں گے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں آیت نمبر 53 سورہ اعراف میں، قد جاءت رسل ربنا بالحق، یقیناً آ گئے رسول ہمارے رب کے پاس سے حق کے ساتھ، فہل لنا من شفعاء، کیا پس ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا ہے؟ فیشفعوا لنا، پس وہ شفاعت کرے ہمارے لیے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس رسول حق کے ساتھ آ گئے تھے، کتاب لے کر آ گئے تھے، رائٹ اور رانگ کی تمیز دے دی تھی، تو کیا اب ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا ہے کہ جو شفاعت ہو اس کے لیے اس کی بات کو مانا جائے ہمارے حق میں؟ پھر آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 43 سورہ زمر میں آتا ہے کہ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کی طرف سے کیا بنا لیا ہے انہوں نے اللہ کے علاوہ کوئی شفاعت کرنے والا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا میرے علاوہ بھی کوئی شفاعت کر سکتا ہے؟ پھر آپ دیکھیں گے شفیع کے لفظ میں سورہ یونس میں آیت نمبر 3 میں دیکھیں، ما من، جو ابھی آپ نے پڑھا سورہ یونس کے، ما من شفیع، نہیں ہوگا کوئی شفیع، کوئی شفاعت کرنے والا، الا من بعد اذنہ، مگر اس خدا کے حکم ہی کے ساتھ ہے، مگر اس خدا ہی کا حکم شفاعت کے لیے چلتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے آیت نمبر 4 سورہ سجدہ میں کہ مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہوگا تمہارے لیے اس خدا کے علاوہ کوئی ولی، نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ افلا تتفکرون، کیا اب بھی تم غور و فکر نہیں کرو گے کہ شفاعت کیا ہے، اور اب بھی اپنے نبیوں پر جھوٹ بولو گے؟
اور پھر مسجدوں میں بھی جھوٹ بولو گے اور پھر خدا کی محفل سجا کر بھی نبیوں پر ہم جھوٹ بولیں گے. پھر اللہ تعالیٰ سورہ غافر میں بھی شفیع کے لفظ میں یہ آیت بتاتے ہیں، آیت نمبر 18 سورہ غافر، کہ ما للظالمین من حمیم، نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی جگری دوست، ولا شفیع. یہاں بھی بات کنکلیوڈ ہو گئی کہ ظالم کے لیے، حق مارنے کے والوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے نہ کوئی جگری دوست، ولا شفیع، نہ کوئی شفاعت کرنے والا، یطاع، کہ جس کو اللہ جس کا کہنا مانے. گناہ گاروں کے لیے نہ کوئی جگری دوست ہے اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہے جس کا اللہ کوئی کہنا مانے. آپ دیکھیں کس قدر کھل کھل کر بات آئی، یہاں تک کہ اگر آپ دیکھ لیں یشفع، جو یا سے بھی ہم بات کو اٹھاتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس ورڈز آتے ہیں کہ یشفع، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، پر ہم نے ڈسکس کر لی. سورہ اعراف کی آیت نمبر 53 پر بھی دیکھیے کہ یشفع کا لفظ یوز ہوا ہے، فہل لنا من شفعاء، کیا پس ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا ہے، فیشفعوا لنا، پس وہ شفاعت کرے ہمارے لیے. پھر یشفعون کے لفظ سے دیکھیے سورہ انبیاء میں کہ ولا یشفعون، نہیں وہ شفاعت کر سکتے ہیں، الا لمن ارتضی، لیکن شفاعت تو اسی کے لیے وہی کر سکتا جس کے لیے خدا پسند کرے. یعنی جو بھی شفاعت کرے گا لیکن پہلے فیصلہ اللہ کا ہوگا اور کارکردگی بندے کی ہوگی. یعنی انسان کی اپنی کارکردگی پر اسے جو بھی کچھ ملنا ہے، جو بھی تحفہ، جو بھی شفاعت ملنی ہے، جس کے بھی ہاتھوں ملنی ہے، لیکن اس کو کوالیفائی ہونا پہلے ضروری ہے. تو اللہ تعالی ہم سب پر رحم کرے. اسی پر ہی ہماری 22 منٹ ہو گئیں، تو میں سمجھ رہی ہوں کہ کم از کم ہم یہاں پر اینڈ کر دیں. ہم نے جو کہا تھا کہ ہم آیت نمبر 4 پر ہیں، ہم وہی آیت نمبر 3 پر ہی رہے اور ہم نے شفاعت پر آج ڈسکس کیا. آپ کے پاس کوئی فیڈ بیک ہو، کوئی مجھ سے کویسچن ہو یا میری اصلاح کرنی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. میں اس کا آپ کو ایک سنیپ شاٹ بھیج دیتی ہوں کہ ان آیتوں کو آپ کے لیے ایزی ہوگا کہ آپ اسے قرآن سے نکال سکیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.